یعنی 27ویں آئینی ترمیم بظاہر تو یہ ایک قانونی ترمیم ہے، مگر اس کے دور رس اثرات پاکستان کے عدالتی ڈھانچے اور اختیارات کی تقسیم پر پڑ سکتے ہیں۔ مجھے جو چیز سب سے اہم لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے ایک نئی عدالت، وفاقی آئینی عدالت قائم کی جا رہی ہے۔ ناظرین، حکومت چاہتی ہے کہ جیسے ہی یہ ترمیم صدر کے دستخط سے منظور ہو، جمعرات کو ہی اس عدالت کے ججوں کی حلف برداری ہو جائے۔ ناظرین، اس ضمن میں میں ایک عرض یہ ضرور کروں گا کہ جج جون سے ہیں وہ اپنی مرضی کے لائے جائیں گے، اور جب جج اپنی مرضی کے لائے جاتے ہیں تو پھر فیصلے بھی اپنی مرضی کے ہی کروائے جاتے ہیں۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم کے تحت صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر وفاقی آئینی عدالت کے ججوں کا تقرر کریں گے۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک نیا آئینی کردار، عدالت عظمیٰ کے ساتھ ساتھ اور آرٹیکل 6 یعنی بغاوت کی تعریف میں ترمیم۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض آئینی تبدیلی نہیں، یہ طاقت کے توازن کی اثر نو تقسیم ہے۔ حکومت کے لیے یہ اقدام شاید احتساب اور آئینی عمل کو تیز کرنے کا ذریعہ ہو، مگر عدلیہ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے اسی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ ترمیم سپریم کورٹ کے اختیارات کو کمزور کرنے کی کوشش